نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے شہادت حضرت امام حسین کے بارے میں، مگر ہم بات کریں گے کچھ الگ انداز میں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شہادت حضرت امام حسین کا فلسفہ کیا تھا، وہ کون سے حالات تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے خانوادے کی، اپنے معصوم بچوں کی قربانیاں راہ خدا میں پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہ کون سے حالات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم حق کو باطل میں فرق کر کے حق کا ساتھ دیں اور باطل کو ختم کرنے کی حد الوسع کوشش کریں۔ تو فلسفہ شہادت پر بات کرنے سے پہلے میری آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے محبت ہے، اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا لیکچر اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہم بات کریں گے فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ نواس رسول، جگر گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی کی ذات گرامی، حق و صداقت، جرت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، ایثار و قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے جو پوری اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام، تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہے۔ مستند تاریخی روایات کے مطابق رجب 60 ہجری 680 عیسوی میں یزید نے اسلامی اقدار و دین کی روح کے منافی ظلم، جبر و استبداد پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ بالجبر عام مسلمانوں کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک مختصر حکم نامہ جاری ہوا جس میں تحریر تھا کہ حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ اس معاملے میں پوری سختی سے کام لیا جائے، یہاں تک کہ یہ لوگ بیعت کریں۔ بعد ازاں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں کے نور نظر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اپنے نانا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یزید کے ظلم و جبر پر مبنی باطل نظام کے خلاف جرت اظہار اور اعلان جہاد بلند کرتے ہوئے اسوۂ پیغمبری پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کو حق و صداقت اور دین پر مر مٹنے کا درس دیتے ہیں۔ خلق خدا کو اپنے ظالمانہ قوانین کا نشانہ بنانے والی اور محرمات الہی کو توڑنے والی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے پابانگ دہل فرماتے ہیں، لوگوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اسے بدلنے کی کوشش نہ کی تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی حکومت قبول کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، یہ مال غنیمت سے اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں
انہوں نے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس کے بدلنے کا حق ہے۔ چنانچہ یہی وہ سب سے بڑا جہاد اور دینی فریضہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اسوہ پیغمبری کی پیروی میں وقت کے ظالم و جابر حاکم یزید کے خلاف ریگزار کرب و بلا میں 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ وارد ہوئے، اور حق و صداقت اور جرت و شجاعت کی وہ بے مثال تاریخ رقم کی کہ جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ حق کے متوالے باطل قوتوں کے خلاف سفاراں مردان حق اس راستے پر ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ یہ ایک تاریخی اور ابدی حقیقت ہے کہ شہدائے کربلا نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرت اظہار اور باطل کے خلاف احتجاج اور جہاد کا ایک ایسا سلیقہ اور ولولہ عطا کیا کہ سیدنا حسین ابن علی کی صدائے حق نے مظلوم انسانیت کو ظالمانہ نظام کے خاتمے کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ اور حق نوائی کا درس دیا۔ حق کی آواز بلند کرنا انسانی اقدار کا تحفظ اور دین کی سربلندی دراصل اسوہ پیغمبری اور شیوائے شبیری ہے۔ شہدائے کربلا کا فلسفہ اور پیغام یہی ہے کہ حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی نے رحمان و رحیم پاک پروردگار کے حضور اپنی آخری مناجات میں فرمایا کہ اے معبود برحق، اے صاحب مغفرت اور بلند مرتبت، اے شدید غضب والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، تیری کبریائی ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اس پر قادر ہے کہ جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بخشش ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے، جو کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو ارادہ کرے اسے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، تیرا شکر ادا کیا جائے تو شکر گزاری قبول کرتا ہے، اور جب تیرا ذکر ہو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے۔ میں تجھے ایسی حالت میں پکار رہا ہوں کہ تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور ایسی حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ سخت آزمائش اور ابتلا میں ہوں۔ اس حزن و علم میں تجھے پکار رہا ہوں اور تیرے سامنے اپنے درد و غم کے لیے گریہ و زاری کرتا ہوں، اور کمزوری کے عالم میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تجھ ہی پر میرا انحصار ہے اور تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ بس اے پروردگار، ہمارے لیے مدد اور راہ نجات عطا کر، اے سب پر رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ بعد ازاں شہید کربلا امام حسین علیہ السلام نے اپنی مناجات ان جملوں پر ختم کی: صبرن علی قضا، بار الہا، ہم تیری قضاء و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا میرا کوئی پالن ہار نہیں اور نہ ہی کوئی معبود ہے، میں تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں، اے اس کی مدد کرنے والے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، تو ہی میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما، اور تو ہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے اپنی جبین نیاز خاک کے کربلا پر رکھ کر فرمایا: بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اور حالت سجدے میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایسا سجدہ کیا کہ جس پر تا ابد سجدوں کو ناز رہے گا۔
شہادت عظمیٰ کے ایسے بلند مراتب پر فائز ہوئے جو شہادتوں کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اس سارے ذکر سے یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ یہ تھا کہ حق و باطل کی راہ میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جائے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی آزمائشیں ہوں، جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے دین کے خاطر، دین کی سربلندی کے لیے چاہے تو گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس سے گریز نہ کریں، کیونکہ یہی فلسفہ امام حسین، فلسفہ شہادت امام حسین ہے، اور یہی فلسفہ کربلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پر چلنے کی اور حق کے خاطر قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصدق الرسول النبی الکریم۔